اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو بندے کی توبہ اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے۔ صحابی پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبوب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی فرد ایسا ہو جو صحرا میں تنہا ہو اور اس کے پاس اس کی سواری ہو، سواری کے اوپر اس کا کھانا پڑا ہو اور پانی بھی موجود ہو، اتنے وہ بندہ سو جائے اور اس کی سواری اس سے گم ہو جائے، اور سواری کے اوپر کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا۔ جب یہ اٹھے، دائیں بھی دیکھے، بائیں بھی دیکھے، سامنے دیکھے، پیچھے دیکھے، اس کو اپنی سواری نظر نہ آئے اور بھوک اس کو ستائے، پیاس اس کو ستائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے زیادہ پریشان کوئی ہو سکتا ہے؟ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ پریشان تو کوئی نہیں ہوگا جس کے لیے آسرا ہی اس کی سواری ہو اور اس پر کھانا پینا بھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تھوڑی دیر گزرے، بتاؤ اس کی سواری کسی دور جگہ سے اس کو نظر آ جائے تو بتاؤ وہ اس پر کتنا خوش ہوگا۔ تو صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اتنا خوش ہوگا، اس کے لیے تو نئی کائنات تھی کہ نئی دنیا زندگی اس کو مل گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جس کی سواری گم ہوئی تھی، اس کو گمی ہوئی سواری ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اللہ رب العالمین کو ایک گناہ گار کے توبہ کرنے پر خوشی ہوتی۔ ایک گناہ گار جب توبہ کرتا ہے، الہ العالمین کو اس کی توبہ پر اتنی خوشی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سواری کے ملنے پر جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی ہے اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ آج اسباب ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ جی سیلاب کیوں آئے ہیں؟ میرے بھائیوں سیلاب ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ اٹھائیے مشکات المصابیح میں ابو ہریرہ کی لمبی روایت، علامات قیامت پڑھیے۔ علامات قیامت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں بیان فرما دی کہ جب یہ ہوگا تو پھر قیامت آئے گی، پھر زلزلے آئیں گے، پھر آسمانوں سے بے موسمی بارشیں برسیں گی، پھر وقت پر زمین غلہ نہیں دے گی، پھر فصلیں تباہ کر دی جائیں گی۔ یہ تمام چیزیں، یہ عذاب کے اسباب تمام جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پہلے تمام چیزوں کو ذکر کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب امت یہ عمل چھوڑ دے گی تب عذاب آئیں گے۔ پہلی بنیادی وجہ، اور نیت کیجئے یہ باب الفتن مشکات المصابیح میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی لمبی روایت جس میں علامات قیامت کو ذکر کیا گیا اور عذابات کو ذکر کیا گیا آنے والے، اور ان کے اسباب کو ذکر کیا گیا، کن وجہ سے یہ اسباب یہ چیزیں آئیں گی، سیلاب کیوں آئیں گے، یہ بدامنی کیوں پھیلے گی، یہ کیا وجہ بنے گی، بنیادی وجہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب امت گناہ کبیرہ کرنا شروع کر دے گی تب اللہ کی طرف سے رحمتیں نہیں آئیں گی، عذابات آئیں گے۔ گناہ کبیرہ، صغیرہ گناہ تو وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، نیکی کا کام آپ نے کیا معاف ہو جائیں گے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اس پر اس کو نیکی ملتی ہے، اس مسکرانے پر اللہ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ بغیر پکی توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ پہلی بنیادی وجہ فرمائی کہ یہ کیوں ہوگا۔ آج ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، بارشیں مسلسل ہوئی تو جی سیلاب آ گیا، گلیشیئر سے تودے گرے تو سیلاب آ گیا، پہاڑوں کے اوپر منجمد پانی بہا تو سیلاب آ گیا۔ یہ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بتایا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پہلی بنیادی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب امت گناہ کبیرہ کو اپنے لیے وتیرہ بنا لے گی، عام سمجھے گی گناہ کبیرہ کرنا، تب اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل نہیں ہوں گی بلکہ عذابات آئیں گی، پھر تمہاری فصلیں تباہ ہوں گی، پھر بے موسمی بارشیں ہوں گی، پھر رحمتیں نہیں آئیں گی بلکہ زحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب گناہ کبیرہ کی بھی تفصیل کر لی جائے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے۔ اس میں 8 سے 10 چیزیں ہیں اس روایت میں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمائے۔ بنیادی پہلی بات کی طرف ہی رہی ہے ابھی کہ جو یہ فرمائی کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب امت کرے گی۔ اب گناہ کبیرہ میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا گناہ ہے
جو امتی کے ہر وقت ساتھ لگا رہتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلا گناہ، گناہ کبیرہ کی بڑی تفصیل ہے، اس میں کون کون سا گناہ شامل ہے؟ فرمایا پہلا اور بنیادی گناہ کیا ہے کہ امت کا بے نمازی ہو جانا، بغیر عذر کے نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ نہ ڈھونڈیے کہ پانی کس نے چھوڑا ہے، یہاں آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرما رہے ہیں گناہ کبیرہ کا ارتکاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب عام ہو جائے گا، امت اس کو عام سمجھے گی، تب عذاب آئیں گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نہیں آئیں گی۔ اور گناہ کبیرہ کی تفصیل کرتے ہوئے پہلی چیز کیا ہے؟ جب امت بے نمازی ہو جائے گی، جب امت بے نمازی ہو جائے گی۔ بات تو کڑوی ہے، لگے کڑوی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ہمارے لیے یہ حکم ہے، ہم اس کو علی رؤوس الاشہاد بیان کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی بنیادی وجہ فرمائی ہے گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ میں جو پہلی چیز ہے وہ ترک صلاۃ ہے۔